سرور عالم چھٹ سے عالم سارا درود نبی سرور نور جس دائڑ پسارا میں قربان تیرا تو باہو جنوں ملیا نبی سہارا سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی تاج تخت نکی کرنا ساڈا تاج تیری نالین اے کملی والے محبوبہ تیرا ذکر دلان دا چینے تو طارق چشتی کیا خوب لکھتے ہیں کسی نے منافع بہت مال وچوں ملیا کسی نے منافع بہت مال وچوں ملیا کوئی کہتا یار دے جمال وچوں ملیا طارق چشتی دائی حلیمہ چم کے آندی ہے مینوں تے منافع آمنہ دلال وچوں ملیا مینوں تے منافع آمنہ دلال وچوں ملیا بلا تخیر میں خطیب پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت عالم مولد اسلام حضرت الحاج پیر نور مصطفیٰ رضوی صاحب ملتمس ہوں وہ خطاب فرمائے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر سیدی مرشدی کہ آج ہم ماہ ربیع الاول شریف کی پرکیف اور نور بہاروں میں اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین نبی آخر الزمان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد جشن ولادت منا رہے ہیں اور حسب دستور سابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء نبی آخر الزمان حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے اور اس بات کے عزم کے لیے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری آپ کی آمد آپ کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قبول فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی ان کی اتباع اور ان کی اطاعت اور ان کی محبت میں رہنے کی اللہ کریم نے ہمیں اپنی خاص بارگاہ سے توفیق مرحمت فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے
ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جب کسی پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ خوب خوب خوشیاں منائی جائیں۔ یہ فل یفرحو کا جو لفظ ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ خوشیاں مناؤ، کیونکہ فرحت خوشی اور مسرت کو کہتے ہیں، اور فرحت سے امر کا صیغہ ہے فل یفرحو، کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو خوب خوب خوشیاں منایا کرو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم کا سب سے بڑا فضل حضور کی ذات اقدس ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام صاحب فضل عظیم ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کریم کا فضل عظیم ہے۔ تو حضور صاحب فضل عظیم ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو بشارت دی، ایمان والوں کو خوشخبری دی کہ تمہارے درمیان نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو حضور کی آمد اور حضور کی تشریف آوری یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل کبیر ہے۔ ایک آیت میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے فضل عظیم کا لفظ آیا، اور دوسری آیت کریمہ میں فضل کبیر کا لفظ آیا۔ دونوں آیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے سمجھیے۔ دوسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ایمان والوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس شاہد، مبشر، نذیر، سراجا منیرا، داعیا الی اللہ بإذنہ، میرے محبوب بن کر تشریف لے آئے۔ تو حضور کا تمہارے درمیان جلوہ گر ہونا، حضور کی تشریف آوری، یہ ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل کبیر ہے۔ ایک آیت میں حضور کو صاحب فضل عظیم قرار دیا، اور دوسری آیت کریمہ میں فضل کبیر، سب سے بڑا فضل۔ پہلے محبوب علیہ السلام کی ان صفات کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کے اسلوب سے اور قرآن مجید کے طرز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ بے نیاز رب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے آپ کی عزت، آپ کی عظمت اور آپ کے وقار کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ واضح فرما رہا ہے کہ حضور کی 8 صفات کمالیہ کا ذکر ایک آیت کے اندر ہے۔ جس آیت میں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کو ایمان والوں کے لیے فضل کبیر قرار دیا، اس آیت میں فضل کبیر قرار دینے سے پہلے بے نیاز رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کی 8 خصوصیات، اپنے محبوب کی 8 صفات، اپنے محبوب کے 8 کمالات کا بیان فرمایا۔ پوری آیت کریمہ توجہ چاہتی ہے کہ اس میں غور کیا جائے۔ جو بار بار نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف، محامد اور محاسن، معجزات اور کمالات اور تصرفات اور اختیارات کے
حضور کے غلام، حضور کے امتی جو تذکرہ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بے نیاز رب نے ایک آیت کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کی 8 خصوصیات، 8 صفات، 8 عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بیان فرمایا۔ پوری آیت کریمہ ذرا سنیے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، شاہد بنا کر، مبشرن، مبشر بنا کر۔ تو شاہد مبشر حضور بن کر تشریف لائے، وَنَذِيرًا، اور اپنے محبوب علیہ السلام کو صفت نذیر سے متصف کر کے دنیا میں بھیجا، اور پھر فرمایا وَدَاعِی وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اور ہم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ہم نے سراج منیر بنا کے بھیجا، وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا۔ 8 صفات کا ذکر کیا۔ پہلی صفت ہے یا ایھا النبی، کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، اور سب نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین بنا کر، نبی آخر الزمان بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا تھا، تو حضور خلقت کے اعتبار سے اول ہیں، حضور تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں، اور حضور بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، ساری کائنات سے پہلے رب ذوالجلال نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ میرا نور ہے۔ تو حضور تخلیق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے ہمارے میلاد والے آقا اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں حضور کے آخر ہونے کو بیان کیا گیا، حضور اول بھی ہیں اور حضور آخر بھی ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے حضور کی ذات بھی مراد ہے، کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اول بھی فرمایا اور اپنے محبوب کو آخر بھی بنایا۔ آپ دیکھیں مساجد کے اندر ایک طرف اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ لکھے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف عام مساجد میں نبی کریم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو جہاں حضور کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں کبھی آپ غور کریں تو ایک اسم مبارک میرے آقا کا لکھا ہے اول، اور ایک میرے آقا کا اسم مبارک لکھا ہے آخر۔ تو حضور اول بھی ہیں اور حضور آخر بھی ہیں، خلقت کے اعتبار سے حضور اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ جو اول ہونا ہے میرے آقا کریم کا، اس پر میں ایک حدیث شریف آپ کو سنا چکا ہوں، جو کہ مدارج النبوت میں شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے مدارج النبوت میں۔ تو حضور کا اول ہونا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور آخر نبی کریم علیہ السلام کا وہ حدیث شریف میں عرض کرتا ہوں کہ حضور کا آخر ہونا کس جہت سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ جو مسئلہ ختم نبوت ہے اور جو عقیدہ ختم نبوت ہے، وہ اس حدیث مبارکہ میں بڑا واضح بیان کیا گیا ہے۔ جتنے بھی شکوک و شبہات عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں، ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اور حدیث شریف کی روشنی میں بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا اول ہونا اور آخر ہونا
یہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ حضور خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف ہے انا آخر الانبیاء، ہمیں حقیقت کو سمجھنا چاہیے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ خاتم النبیین کے معنی میں آج لوگ تحریف کرتے ہیں۔ جو قادیانی قوم ہے، مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے اس کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، لیکن مرزا دجال قادیانی مرتد جو اس کو نبی ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی نبوت حضور کی نبوت کے تابع ہے، اس کی نبوت حضور کی نبوت کے تابع ہے اور یہ متبع نبی ہے، جبکہ قرآن مجید اس عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ قرآن مجید اس عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ ما کان محمد، سورہ الاحزاب میں عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا کہ خاتم النبیین کا جو مفہوم اور معنی لوگ بیان کرتے ہیں اس میں تحریف کرتے ہیں، تو میں آسانی سے بغیر اس کی تشریح کیے، وضاحت کیے بغیر میں ڈائریکٹ حضور کی حدیث پیش کرتا ہوں، تاکہ اس آیت کریمہ کا وہ ترجمہ جو نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، خاتم النبیین کا وہ معنی جو نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، یہ بات اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے، ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کی افادیت اور اہمیت قرآن مجید کی اس روشنی میں سمجھیں جس میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خاتم النبیین فرمایا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں یہ اللہ کے رسول ضرور ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین کے اگر معنی کو اہل ایمان سمجھ جائیں، عشاقان رسول، محبان رسول، خاتم النبیین کا وہ معنی جو نبی کریم علیہ السلام نے براہ راست فرمایا، اگر وہ سمجھ لیں تو تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے کتنے حکمت برے انداز میں خاتم النبیین کا معنی کیا۔ یہ حدیث شریف آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنی، مگر ہر بیان کرنے والے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں اس حدیث شریف کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث شریف میں خاتم النبیین کے لفظ کا حضور نے ترجمہ فرمایا ہے اور وہ ترجمہ بھی عربی میں فرمایا ہے، اور وہ عربی عبارت ایسی ہے کہ ان پڑھ بندہ بھی اسے سمجھتا ہے۔ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اس میں کوئی الجھن نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین کے معنی میں جو تعریف کی جاتی ہے کہ مرزا دجال قادیانی جو ہے اس کی نبوت حضور کی نبوت کے تابع ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا، شریعت تو وہی ہے جو آمنہ کے لال لے کے تشریف لائے، لیکن اسی شریعت پر حضور کی اتباع میں مرزا نبی بن کے آیا، معاذ اللہ، خاکم بدہن۔ تو اسی عقیدے کی اسلام نفی کرتا ہے۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ نے یہ پورا استدلال قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ وہ متبع نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ وہ
تشریعی اور غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو امت کا یہ اجماع ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، وہ خارج از دائرہ اسلام ہے، اور حضور کے بعد اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور حضور پر ہی نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے حضور کا ہی نور تخلیق کیا گیا، والاول والآخر، تو حضور خلقت کے اعتبار سے اول ہیں، بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں۔ اب حدیث شریف میں خاتم النبیین کا معنی حضور بیان فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آنا کا معنی ہے میں، حضور نے فرمایا آنا میں خاتم النبیین ہوں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اس کا ترجمہ عام لوگ یہ کرتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی۔ اس ترجمے میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم، معنی اور مطلب یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے بعد میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو جب پیدا نہیں ہوگا، حضور نے ترجمہ کر دیا کہ یہ خاتم النبیین کا معنی ہے۔ اور پھر یہ حدیث تو میں بار بار بیان کرتا ہوں، بار بار بیان کرتا ہوں، اور اس کے تکرار کی ایک وجہ ہے، بار بار بیان کرنے کی یہ وجہ ہے کہ یہ بات ہمیں یاد ہو جائے زبانی طور پر، اور یہ ہمارا یہ عقیدہ جو ہے مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ یہ حدیث بھی دو تین حدیثیں اگر آپ نے زبانی یاد کر لی، اور میں اپنی یہ خوش قسمتی سمجھوں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو اسٹیج ہر سال لگایا جاتا ہے اور اپنے آقا کی عظمت کے پرچار کے لیے، اس سلطان باہو ٹرسٹ کے سرپرستیال اور بانی جو ہیں، انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کر رکھی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی وقف کر رہی ہے۔ اور وہ یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، ایشیا کے ممالک میں جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہ اس عقیدے کے تحفظ اور پاسداری کے لیے بڑا ہی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اور تعمیری کردار۔ ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ جانشین آستانہ عالیہ حضرت سلطان باہو، حضرت سلطان فیاض الحسن صاحب قادری سروری دامت برخاتم العالیہ، جو درگاہ مقدسہ کے صاحب سجادہ ہیں، ان کی خدمات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور انہی کے اس اسٹیج پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہوگی، یہ مختصر حدیثیں عربی متن کے ساتھ میرے تمام دینی بھائی یاد کر لیں، اور میں بار بار عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسے نقطہ کمال سمجھتا ہوں۔ جس نے ان حدیثوں کو سمجھ لیا اور یاد کر لیا، تو ویسے بھی حضور کی حدیث ہے، جس شخص نے میری ایک حدیث کو یاد کیا اور اسے پھر آگے لوگوں میں بیان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب اور شگفتہ رکھے۔ حضور نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث سنے، اسے یاد کرے اور پھر آگے لوگوں کو سنائے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حقائق میں اور بڑے غور سے اور ٹھوس دلائل زبانی یاد کرنے چاہیے، تاکہ کوئی بھی اسلام دشمن کو ختم نبوت کا منکر یا عقیدہ ختم نبوت کا مخالف جو ہے، اس کو اگر مثبت جواب دیا جائے، ایسا جواب کہ جس کا توڑ اس کے پاس نہ ہو۔ تو یہ اصل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان حدیثوں کو زبانی یاد کر لے۔ اگر یاد نہیں ہے تو کسی کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، جب بھی ضرورت آئے ان حدیث کو پڑھے، بیان کرے۔ پہلی حدیث تو یہی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں
اور میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور کے بعد ایک نبی آئیں گے۔ مرزائی یہاں بھی مغالطہ دیتے ہیں، قادیانی مرتد کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں آئیں گے، کیونکہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھانے اور آپ کے قتل کا ناپاک ارادہ یہود نے کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ملک شام جو ہے، اس میں جو دارالخلافہ ہے دمشق کی جامع مسجد اموی جو ہے، اس کے مینارہ شرقی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور پھر اپنی طبی عمر کو جب پہنچیں گے پھر ان کا انتقال ہوگا، اور ان کی تدفین کہاں ہوگی، ان کی قبر انور کہاں بنے گی، ان کا مزار شریف کہاں بنے گا؟ وہ گنبد خضرا میں نبی کریم علیہ السلام کے مزار شریف کے ساتھ ان کا مزار بنے گا۔ 3 قبور تو پہلے ہی روضہ اطہر میں ہیں، ایک نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مرقد ہے، ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے۔ ایک قبر کی جگہ وہاں خالی ہے، تو یہ کس کی قبر ہوگی؟ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوگی۔ تو مرزائی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں اور کوئی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ میں نے کہا اسی لیے میں اپنے تمام حضرات کو کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں، میں نے تو اپنے اکابر اور بزرگوں سے پڑھا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضرت عیسیٰ تو پہلے کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہے اصل۔ تو اپنے جتنے بھی محبت والے ہیں جو مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں، دوسرے سے مجھے غرض نہیں، مجھے صرف سمجھانا مقصد ہے، نہ کسی پہ تنقید ہے، نہ کسی سے اچھالنا مقصد ہے۔ میں تو صرف حقائق عرض کرتا ہوں کہ یہ معنی اچھی طرح سے سمجھ لیں، اسے بیان کریں کہ عقیدہ ختم نبوت میں آدمی ساری زندگی مار نہیں کھا سکتا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قادیانیوں سے ایک مرتبہ بات ہوئی، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ جو کسی جھوٹے مدعی نبوت سے مطالبہ کرے کہ تم اپنی نبوت کے دلائل بیان کرو، تم نبی ہو اس کے دلائل بیان کرو، اس کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان اتنا کمزور ہے۔ جب اسے پتہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اس سے دلائل مانگنے کی؟ 2 ٹوک الفاظ میں بات کرو کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، وہ خارج از دائرہ اسلام ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ باتیں میری دل پر لکھ لیں، دل پہ لکھیں یہ باتیں، یہ بڑی قیمتی اور گراں مایہ باتیں ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دیگر خوبیوں میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اول ہیں، تحریک تحفظ ختم نبوت کے قائد اول۔ اس پر میں دلائل رکھتا ہوں، اگر کوئی صاحب مجھ سے بات کرنا چاہے تو جہاں کہیں میں آ جاؤں گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے قائد اول، رہبر اول جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرنے کے لیے کون میدان میں آیا تھا؟ جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے جانشین اور خلیفہ بنے، تو سیدنا صدیق اکبر نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ جھوٹے مدعی نبوت اور مرتد کے خلاف جو آپ نے مارکہ آرائی کی اور جو جنگ لڑی تھی، وہ تاریخ اسلام کی مشہور جنگ ہے، جنگ یمامہ، اور اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ عقیدہ ختم نبوت کی افادیت و اہمیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ 1200 صحابہ کرام کی سنت ہے، 1200 صحابہ کی سنت ہے۔ اور اس میں ایک بات کا اور میں اضافہ کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اتنا اہم معاملہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے وصال کے بعد یہ کہا اور فرمایا، بلکہ بائی لاز بنا دیے، ایک قانون پاس ہو گیا، ضابطہ بن گیا کہ جن اصحاب رسول نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے وہ آج کے بعد جو جنگ ہوگی ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، پابندی لگا دی۔ کرام ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام کا تبرک ہیں، جنہوں نے حضور کی زیارت کی، حضور کا زمانہ پایا، حضور کی صحبت میں رہے، حضور کی تربیت پائی، لہٰذا ہم ان کی جانوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہم جو لڑنے کے لیے موجود ہیں ان کو کیوں بھیجیں؟ یہ تھا، اس میں لاجک تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بیان کر دیا کہ کوئی بدری صحابی آج کے بعد جہاد میں نہیں جائے گا، ینگسٹر صحابہ جائیں گے، اور جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جہاد میں نہیں گئے وہ جہاد میں جائیں گے۔ جو حضور کی ظاہری حیات میں جہاد کے اندر گئے ہیں ان پہ میں نے پابندی لگا دی۔ یہ بڑے مبارک لوگ ہیں، تو ان کی ہم زیارت کرتے رہیں، ان سے فیضیاب ہوتے رہیں، مشورے لیتے رہیں۔ لیکن جب مسلمہ کذاب کے خلاف محاذ آرائی ہوئی اور مارکا ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس پابندی کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، اس پابندی کو ختم کر دیا۔ فرمایا اب بوڑھا ہو جوان ہو جو بھی ہو تو حضور کی عزت کی اور حضور کے ناموس کے تحفظ کا معاملہ ہے اور ختم نبوت کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے پابندی ختم کر دی ہے۔ اب بوڑھا ہے جوان ہے جو کچھ بھی ہے، چونکہ ایک طرف باطل سامنے آ گیا ہے تو باطل کے مقابلے کے لیے اب میدان میں اترنا ہوگا۔ تو 1200 صحابہ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت سانس لیا جب مسلمہ کذاب کو قتل کر کے جہنم پہنچا دیا گیا۔ تو جنگ یمامہ میں قتل مسلمہ کذاب ہو گیا، اور قتل کرنے والا کون تھا؟ ذرا یہ بھی بات سمجھ لیں۔ وہ شخص جس کا نام وحشی تھا، جس نے غزوہ احد میں حضور کے چچا کو قتل کیا، حضور کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، اور بڑی بے دردی سے معاذ اللہ شہید کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا تھا، اور ہندہ خاتون نے وہ کلیجہ پکڑ کر امیر حمزہ کا حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور کلیجہ چبا کے زمین پہ پھینک دیا، اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اور آپ کا کلیجہ نکالا، دونوں آنکھوں کو نکالا گیا، ناک مبارک کو کاٹ دیا گیا، کان دونوں کاٹ دیے گئے، اور ان کی انتڑیاں جو ہیں وہ بھی نکال کر زمین پہ پھینک دی۔ اتنی دردناک شہادت ہے۔ اور یہ شہید کرنے والا کون تھا؟ وحشی تھا، یہ کرائے کا قاتل تھا۔ عورت نے اسے زیورات اور مول دیا تھا کہ تمہارا ٹارگٹ حمزہ ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی قوت تھی نبی کریم علیہ السلام کی۔ حضور کے چچا تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جب اسلام قبول کیا تو اپنی شہادت تک ایک ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ جب شہید ہوئے تو حضور ان کی لاش مبارک پر اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو یہی وحشی جو ہے مسلمان ہو گیا، حضور نے اسے قبول کر لیا کہ تم مسلمان ہو، اسلام قبول کیا ہے، میں نے تجھے قبول کیا، اور یہ حضور کے صحابی بن گئے۔ اب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کہا جاتا ہے، لیکن وہ چچا کی جو دردناک شہادت تھی، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور یہ صحابی رسول بھی ہیں، رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ میں نے کہا ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، مگر اس کا شہادت کا غم نبی کریم علیہ السلام اور درد اتنا تھا کہ حضور نے فرمایا وحشی تمہارا اسلام ہم نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، ہم نے تمہیں مسلمانوں کی صف میں شمار کر لیا، لیکن آج کے بعد جب بھی تم مجھ سے ملاقات کے لیے آیا کرو تو میرے سامنے نہ کھڑے ہوا کرو۔
یہ حدیث شریف میں، اس لیے کہ جب بھی تم سامنے آؤ گے میرا چچا یاد آ جائے گا، لہٰذا جب بھی یہ ملنے آتے تھے تو دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو انہی کے ہاتھوں جنگ یمامہ میں جو تحفظ ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی گئی، 1200 صحابہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانیں دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ اسی جنگ میں وحشی کے ہاتھوں جھوٹا مدعی نبوت مرتد مسیلمہ کذاب جو ہے وہ قتل ہوا تھا، واصل جہنم ہوا تھا۔ اور بڑے تاریخی جملے وحشی نے کہے تھے۔ وحشی نے کہا تھا کہ خدا کی زمین پر جو سب سے بہترین انسان تھا اس کا قاتل میں ہوں، لیکن اس کے قتل کا میں نے کفارہ دے دیا ہے کہ خدا کی زمین پر جو بدترین شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں نے امیر حمزہ کے قتل کا جو جرم کیا تھا اس کا کفارہ میرا یہ عمل بن جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم ہے۔ اب آئیے اس تفصیل کے بعد میں وہ حدیثیں آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ دوسری حدیث شریف جو ہے وہ اتنی مبارک حدیث ہے، ہر حدیث ہی مبارک ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو قادیانیوں کی ہمدردی کرتے ہیں، معاذ اللہ قادیانی نواز ہیں، ہماری اسمبلیوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو قادیانیوں سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، جو قادیانیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا غدار ہے، اور وہ مرزائی نواز ہے، وہ ملعون ہے، وہ بدبخت ہے جو مرزا قادیانی کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو اس کانے کو، میں نے کہا پاکستان میں اگر ایک بتی والا ٹرک چلے اس کا چالان ہو جاتا ہے، یہ کیسی قوم ہے ایک کانے شخص کو نبی مان لیا ہے۔ بھئی ایک لائٹ نہ ہو تو ٹرک والے کا ٹریفک والے چالان کر لیتے ہیں، تمہاری ایک بتی ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی دجال جو ایک کانا تھا، ایک آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا تھا، یہ کیسی بے وقوف قوم ہے کہ اسے نبی مان لیا ہے۔ اس کی نبوت نہیں چلتی، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا ایمان پختہ ہے کہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث بڑے غور سے سنیے، نبی امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ نقطہ ذہن نشین کریں کہ امت کس کی ہوتی ہے؟ شاگرد کس کا ہوتا ہے؟ استاذ کا۔ پیر ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے پیر کا۔ تو امتی کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ اب سنیے ذرا، اب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ میں نبیوں میں سے اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ تو جب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا تو قادیانی مرتد کی امت کہاں سے آ گئی؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قادیانی امت ہیں، ہم مرزائی امت ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور کے بعد امت تو ہوتی ہے نبی کی، تو حضور کے بعد تو قیامت تک کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا، تو یہ امت کہاں سے نکل آئی ہے جی؟ اس لیے یہ دو حدیثیں جو ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، دو حدیثیں یہ۔ تیسری یہ ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی۔ یہ حدیث اتنے جامع ہے کہ اس میں ساری باتوں کا ذکر اکٹھا آ گیا۔ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، ولا رسول بعدی، اور قیامت تک میرے بعد کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا، ولا امت بعدی، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، ولا کتاب بعدی، اور قرآن کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو یہ تو خاتم النبیین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں ہیں کہ آپ پر آخری کتاب قرآن اترا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد تو قرآن نازل ہونے کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نہیں، حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ لہذا عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے اسلام کا جسے آپ اساسی عقیدہ کہیں،
بنیادی عقیدہ۔ اسی لیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے پیچھے پوری امت کا خون بہا ہے، خون بہا ہے۔ 74 میں 1953 میں 53 میں تحریک تحفظ ختم نبوت چلی تھی۔ لوگوں کو علم نہیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سن 53 میں جو تحریک چلی تھی، ایجیٹیشن ہوئی تھی تحفظ ختم نبوت، اینٹی قادیانی، اس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تھے، ہزاروں۔ لاہور کی سڑکوں پر لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی، دیواروں پر لوگوں کے چیتھڑے جسم کے نظر آتے تھے، خون بہا۔ لیکن اس تحریک کا نتیجہ کوئی نہ نکلا، کیونکہ اندر سے ہی مسلمان کچھ قادیانی نواز تھے، کچھ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، جس کی بدولت وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ 2 علماء ایسے ہیں جن کو آج کوئی یاد ہی نہیں کرتا، نہ ان کو کوئی نام لیتا ہے۔ یہ ہماری پرانی عادت ہے، یہ ہماری پرانی عادت ہے کہ ہم بزرگوں کو، ان کی خدمات کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے آج جن ہمارے ان بچوں نے جو کالج یونیورسٹی کے طلباء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مولانا عبدالستار خان نیازی یہ تحریک پاکستان کے بھی مجاہد تھے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو یہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن کے اسٹوڈنٹ تھے، تو طلباء کی ایک تنظیم تھی اس زمانے میں، قائد اعظم نے جسے بنیاد رکھی تھی کہ طلباء میں بھی ہمارا ونگ ہونا چاہیے، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اور اس کے وہ صدر تھے مولانا عبدالستار خان نیازی۔ اس زمانے میں وہ تو طالب علم تھے کالج کے، قائد اعظم کے ساتھ دن رات کام کیا انہوں نے، جتنا بھی فائلیں بنانا اور پیپر تیار کرنا، تقریریں، وہ مولانا نیازی کرتے تھے۔ تو ایک دن قائد اعظم اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جس قوم میں عبدالستار نیازی جیسے نوجوان ہوں گے وہ قوم کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے، قائد اعظم نے ایک دن کہا تھا عبدالستار خان نیازی صاحب سے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی تعلیم کا بہت حرج ہوتا ہے، جب آپ پاکستان کی تحریک میں دن رات کام کرتے ہیں تو تعلیم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ بیٹا میری تمہیں نصیحت ہے کہ تعلیم کی طرف بھی توجہ رکھنا۔ الحمدللہ انہوں نے یونیورسٹی ٹاپ کی تھی، مولانا نیازی نے کام بھی کیا، ختم پاکستان بنانے کا کام بھی اللہ نے ان جن لوگوں سے لیا، اس فہرست میں مولانا عبدالستار خان نیازی اس زمانے میں نوجوانوں کا حراب الدستہ تھے، حراب الدستہ تھے۔ آج بھی 14 اگست کو جو پاکستان ڈے ہے، اس دن جو اخبارات میں فیچر وغیرہ چھپتے ہیں اس میں پرانی تصویریں آتی ہیں تو مولانا نیازی کی خشخشی داڑھی ہے اور نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹ تھے کالج کے، قائد اعظم کے ساتھ اکثر ان کی تصویریں آتی ہیں۔ ختم نبوت کی جب تحریک چلی 53 میں، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ مولانا عبدالستار نیازی وہ ہیں جنہوں نے قادیانی مومنٹ، جو جسے تحریک تحفظ ختم نبوت بھی کہتے ہیں، اس میں کام کرنے کی وجہ سے عدالت نے سزائے موت سنائی تھی، اور سزائے موت کے آرڈر وہ میری فائل میں آج بھی موجود ہے۔ مولانا نیازی نے مجھے کہا تھا کہ میرے ڈاکومنٹس جو ہیں تم اسے فوٹو سٹیٹ کروا کے اپنی فائل میں رکھو، یہ باتیں تاریخی ہوتی ہیں، بعد میں کام دیتی ہیں۔ وہ آج بھی میرے پاس عدالت کا فیصلہ موجود ہے، جج نے لکھا تھا کہ مسٹر عبدالستار نیازی کو پھانسی کے پھندے پہ الٹا لٹکا دیا جائے تا وقت کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو مولانا نیازی جب بڑھاپے میں تھے تو اس وقت ہم جوان تھے، ہمارے بھائی صفدر صاحب بیٹھے ہیں، مغل صاحب، یہ انجمن طلباء اسلام میں کچھ عرصہ انہوں نے بھی کام کیا ہے۔ تو طلباء کی جب انجمن طلباء اسلام ایک تحریک تھی کالجوں یونیورسٹیوں میں جو طلباء کو عشق رسول کی دعوت دیتی تھی، تو اس تنظیم میں مجھے بھی کچھ عرصہ خدمت کا موقع ملا۔ تو میں نے ایک دن مولانا نیازی سے کچھ سوال کیے تھے، اور تو مولانا نے بڑی غور سے میری طرف دیکھا۔ آج بھی پاکستان کا ہر طبقہ، ہم تو انہیں بھول گئے لیکن دوسری لوگ جو ہیں دوسرے عقیدوں والے، وہ آج بھی ان کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی کیا ہے، گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنے بزرگوں کی کوئی کچھ نہیں کر سکے۔ مولانا نیازی نے کیا کہا؟ میں نے کہا مولانا جب آپ کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی تو آپ کی کیا جسمانی کیفیت کیا تھی؟
آپ کی باڈی کی کیا کیفیت تھی؟ مولانا نیازی نے میری طرف غور سے دیکھ کے تو مسکرائے، فرمایا بیٹا، مجھے فرمانے لگے بیٹا جب موت تو موت ہوتی ہے نا، کہ جب میں نے یہ آرڈر سنے کہ مسٹر نیازی کو الٹا لٹکا دیا جائے تا وقت کہ موت واقع ہو جائے، فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، موت کا سن کے ایک لمحے، ان کے لفظ میں آپ کو سنا، فرمایا ایک لمحے کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، فرماتے ہیں جیسے ہی اندھیرا آیا نا تو فوراً بے ساختہ میری زبان پر ایک شعر آ گیا جو میں نے جج کے سامنے عدالت میں پڑھا۔ یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ ہیں ہمارے بزرگ۔ مولانا نیازی نے پڑھا، جب نے فیصلہ کر دیا، سائن کر لیے نا، تو مولانا نے کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ تو وہ جج نے مولانا نیازی کی طرف گھور کے دیکھا نا، تو مولانا نے فرمایا محترم جج صاحب یہ تو ایک جان ہے نا، عبدالستار نیازی کی 1000 جان بھی ہوتی تو مدینے والے آقا کی ختم نبوت پہ قربان تھی۔ دوسری شخصیت جس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، مولانا نیازی تو ایک بڑی قداور شخصیت تھے، سیاسی بصیرت، اور ماشاءاللہ ملکی سیاست پہ جب گفتگو کرتے تھے تو کمال گفتگو تھی۔ ایم این اے منتخب ہوئے اور 2 مرتبہ ایم این اے منتخب ہوئے، پھر وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہے، میں ان کے بہت قریب رہا، اور تحریک نظام مصطفیٰ میں 77 میں ایجیٹیشن ہوئی، تحریک تحفظ تحریک نظام مصطفیٰ، اس میں میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں، مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا نیازی کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ تو دوسری شخصیت جو ہے وہ تو اب بڑے بڑے لوگ بھی ان کو بھول گئے، وہ سادہ سے درویش عالم تھے، میری طرح کے مسکین آدمی تھے گمنام سے، اب ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن ان کی خدمات بڑی ہیں۔ شاہی قلعے میں ان کو لے جایا گیا، اتنی اذیت دی گئی، جو قربانیاں دی ہیں اکابر نے کیسے بھول سکتے ہیں، ان پہ سانپ چھوڑے گئے۔ مولانا خلیل احمد قادری کہتے ہیں مجھے شاہی قلعہ میں نظر بند کر کے مجھ پہ سانپ چھوڑے، مجھے خوف زدہ کیا، مینٹل ٹارچر کیا، اور مجھے کہتے تھے کہ تم پریشان ہو سانپوں کی وجہ سے، تمہیں آج ہی چھوڑ دیتے ہیں، آج ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ لو کاغذ اور قلم، یہ لو کاغذ اور لکھ دو کہ میں قادیانیوں کے خلاف آج کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا، ختم نبوت کا نام نہیں لوں گا، بس یہ 2-4 لفظ لکھ دو، نیچے سائن کر دو۔ تو سانپ اوپر چھوڑے ہوئے تھے جو پھنکار رہے تھے، تو مولانا ان کا نام تھا سید خلیل احمد قادری۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ تھے علامہ سید ابو البرکات، ان کے بھائی تھے علامہ ابو الاسناد، انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، ان کے یہ بیٹے تھے۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا، ان سے بھی ہم نے انٹرویو کیا تھا کہ مولانا ختم نبوت میں آپ نے بڑی تکلیفیں جھیلی، وہ جسم پہ نشان دکھاتے تھے کہ یہ وہ نشان ہے جو مجھ پہ شاہی قلعے میں تشدد کیا گیا تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا نا، انٹیلیجنس کا بڑا آفیسر جو ہے وہ آیا، ڈویژن کا جو تھا، اس نے کہا کہ آپ 2 حرف لکھیں، جان چھڑائیں، شریف آدمی ہیں، نماز پڑھائیں، لنگر کھائیں، ہاتھ چمائیں، نکاح پڑھائیں، جنازے پڑھائیں، ان کاموں سے آپ کا کیا غرض ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں جیسی کاغذ قلم میرے سامنے رکھا، میں نے کہا لکھنے والے پہ بھی لعنت، لکھوانے والے پہ بھی لعنت۔ اس نے کہا آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی گالی نہیں دی، میں نے تو لعنت ڈالی ہے اس پہ جو ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اس تحفظ سے تحریک ختم نبوت رکاوٹیں ڈالتا ہے، میں نے تو اس پہ لعنت ڈالی ہے۔ فرمایا جو لکھے اس پہ بھی لعنت، اور جو لکھوائے اس پر بھی لعنت۔ ان پر بھی ختم نبوت کی تحریک کا مرکز، چونکہ وہ مسجد تھی جس میں یہ خطیب تھے، اس مسجد کو آپ جانتے ہیں، پچھلے 2 سال قبل بڑا روڑا پڑا تھا اس مسجد کا، اس میں کسی فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی، جامع مسجد وزیر خان، یہ اس مسجد کے خاندانی خطیب آ رہے تھے، باپ دادا سے خطیب آ رہے تھے، تو چونکہ تحریک کا مرکز وہ مسجد تھی اور مولانا خلیل احمد سب سے آگے ہوتے تھے،
تو جب ان کو دوسری عدالت نے سزائے موت سنائی نا تو انہوں نے لکھا کہ سید خلیل احمد قادری کو پھانسی کے پھندے پر تختے پر الٹا لٹکا دیا جائے تا وقت کہ موت طاری ہو جائے۔ تو حضرت سید خلیل احمد قادری نے اس وقت عدالت میں کہا تھا کہ مسٹر جج صاحب میں تو اپنی پوری زندگی حضور کے نام لگا چکا ہوں، چاہے تو سرکار ختم نبوت کا کام لے لیں، چاہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکوا کر شہادت کا جام پلا دیں، میں نے تو زندگی حضور کے نام لگا دی۔ اس لیے ہر دین مسلمان بھائی کا یہ دینی فریضہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کام کریں، اور کام کرنے کا طریقہ یہ ذہن سازی کریں۔ اس وقت ذہن سازی کی بڑی ضرورت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ قادیانیت کیا ہے، تحفظ ختم نبوت کیا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے آج ارادہ کیا تھا کہ میں بالکل تقریر آج نہیں کروں گا، ہمارے علماء کریں گے، لیکن یہ نوجوان بڑے عظیم ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام۔ یہ میرے گھر پہنچ گئے اور حضرت سلطان العارفین کے آستانے سے، تو ویسے ہی ہمیں تو ہر آستانے سے عقیدت ہے، لیکن یہ آستانہ جو ہے یہ قادریہ آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا آستانہ ہے، ان کا فیض ہے۔ تو سلطان فیاض الحسن صاحب سے میں نے برطانیہ میں بہت کانفرنسوں میں، جلسوں میں ختم نبوت میں ان کے ساتھ میں برابر شریک رہا اور جلسے میں بیان کرتا تھا۔ بڑی شفقت فرماتے ہیں، یہاں بھی جب تشریف لاتے ہیں خانقاہ ڈوگرہ کے قریب سے گزرو تو وہ مہربانی فرماتے ہیں۔ تو یہ بچے نوجوان سلطان باہو ٹرسٹ کے معزز اراکین اور پرعزم جواں ہمت ساتھی میرے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک درخواست لے کے آئے ہیں اور دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو ہمارا جو اسٹیج ہے آپ اس پر آپ کا بیان ہو۔ میں نے ان سے وہاں حامی بھر لی، میرے گھر آئے تھے، تو میں دل کی گہرائیوں سے، میں نے ریاکاری کبھی نہیں کی، نہ خوشامد کی ہے بھائی۔ ایک دو دن میں آدمی کا پتہ چل جاتا ہے، ایک دو دن۔ میں نے 37 سال آپ کے ساتھ گزار دیے الحمدللہ۔ جب بھی تو ایک میرا دل کرتا ہے کہ وہ 74 میں بھی ایک تحریک ختم نبوت چلی تھی، جس تحریک کے سامنے پرائم منسٹر نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے، مولانا نورانی نے، MNA تھے نا کراچی سے، انہوں نے بھٹو صاحب سے تنہائی میں 1 to 1 ملاقات کی۔ تو لوگوں نے کہا جی یہ مولانا نورانی تو کوئی سودا کرنے گئے ہیں، دیکھیے 1 to 1 ملاقات کرتے ہیں۔ میں نے کہا سودا تو کیا، لیکن بڑا اچھا سودا کیا۔ یہ سودا میں سمجھتا ہوں ان کی بخشش کے لیے کام آئے گا۔ انہوں نے کہا پرائم منسٹر بھٹو صاحب آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، زندگی کا پتہ کچھ نہیں، ایک کام کر جائیں آپ، ایک کام کر جائیں۔ آپ نے فرمایا شاہ میں نورانی گارنٹی دیتا ہے قیامت کے دن آقا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے فوراً چونک کے دیکھا کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا ہاں بالکل کہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہم کل اسمبلی میں قرارداد لا رہے ہیں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ سعادت آپ کے حصے میں آ جائے، آپ اس پہ سائن کر دیجئے اور یہی سائن آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو پرائم منسٹر نے 1 to 1 ملاقات میں کہا کہ میری پیپلز پارٹی کے جتنے MNAs ہیں وہ آپ کی اس قرارداد پر سائن کریں گے اور کوئی بھی ممبر مخالفت نہیں کرے گا۔ آج یہ بات ریکارڈ میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود نے بھی کہا کہ اسمبلی وہ بھی MNA تھے نا، انہوں نے کہا کہ اگر شیخ نورانی نہ ہوتے تو شاید یہ قرارداد ہم پاس نہ کرا پاتے۔ مولانا ایک ممبر کے گھر جاتے تھے، کہتے تھے اپنی قبر بنا لو، آخرت بنا لو، ختم نبوت کا تحفظ کر جو، گنبد خضرا کے مقیم بڑے خوش ہوں گے۔ جو حضور کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑتا ہے اس کی پشت پر محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسمبلی میں صبح جس شخص نے قرارداد پیش کی، جس میں مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی معبود بھی تھے، تو مولانا شاہ نورانی نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔
جب قراءات پیش کی تو یہ تاریخی ریکارڈ ہے، کسی ایک ممبر نے بھی مخالفت نہیں کی، پوری اسمبلی نے اس کی تائید کی، لہذا اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ روشن ترین دن ہے جس دن پاکستان کی اسمبلی میں ختم نبوت کا تحفظ ہوا اور آئینی طور پر قادیانی مرتد قرار دیے گئے اور غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ مولانا عبد القادر روپڑی، مولانا عبد القادر روپڑی نے کہا تھا کہ وزیر اعظم بھٹو اس وقت تھے، انہوں نے کہا کہ جس قلم سے آپ نے دستخط کیے نا اس آئین پر، وہ قلم مجھے عنایت فرما دیجیے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اگر سنبھالنے پہ آئیں تو پرائم منسٹر کے قلم کو بطور تبرک سمجھائیں، اور جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے کہتے ہیں کہ جی اس کی کیا ثبوت ہے، جی ہم تبرک شبرک کے قائل نہیں ہیں، ہم تبرک نہیں کھاتے۔ قلم تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ قلم تو میں نہیں دوں گا آپ کو، یہ تو قلم نہیں دوں گا، یہ تو کفن میں میرے ساتھ جائے گا۔ قبر میں جب سرکار پوچھیں گے تو نے دنیا میں کیا کمائی کی، میں کہوں گا حضور میں نے اس قلم سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دستخط کیے تھے۔ اور پھر آئینی طور پر اس وقت جیلیں بھری گئیں، اور ہم بھی اس زمانے میں طالب علم تھے، ہم بھی ختم نبوت کے لیے جیل میں گئے۔ صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارا عزم بڑا جوان تھا، ہم نے جیل میں جا کے بھی دوستوں نے کہا جناب وہ کل تشدد کریں گے، جیل سے نکالیں گے، یہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کلام ہے شبیر احمد ہاشمی، انہوں نے جیل میں ہمیں وہ پرچہ بھجوایا، تو وہ پھر میں نے وہ شعر پڑھا کہ جیل تو کیا چیز ہے ہم مسکرائیں دار پر۔ یہ بیچارے پولیس والے یہ تو ملازم ہیں گورنمنٹ کے، یہ ہمارے جو لوگ ان سے الجھتے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ بھی ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہے ختم نبوت کے؟ یہ تو ڈیوٹی ہے ان کی نا گورنمنٹ کی طرف سے امن و امان جو ہے اسے قائم رکھنے کے لیے، ورنہ یہ بھی رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہیں الحمدللہ، ہر محکمے میں حضور کے عاشق ہیں۔ تو یہ ہم نہیں یہ کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اندر سے ہمارا جذبہ جو ہے وہ جوان ہے الحمدللہ۔ جیل تو کیا چیز ہے ہم مسکرائیں دار پر، کملی والے کی قسم سب فدا ہے سرکار۔ اب لوگ کسی اس کو برا کہہ رہے کوئی اس کو کہہ رہا، میں نے کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کسی پارٹی سے تعلق ہو، میں تو کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، میں نے اس کی بڑی سزا بھگتی ہے، اب تک بھگت رہا ہوں اور انشاءاللہ بھگتوں گا۔ میں کسی سیاسی پارٹی میں نہیں، اسی کی مجھے سزا ملتی ہے، بڑی کڑی سزا دی جا رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں، میں سیاسی فیلڈ کا آدمی نے، مجھے اپنے کاموں سے دین کے کاموں سے فرصت نہیں، میں تھانے جا سکتا ہوں، تھانے بیٹھا رہوں جا کے، میں تو اس فیلڈ کا ہی نہیں۔ میرے یہ دوست بھائی جو ہیں مجھے ایک زبان اعلانی پڑتی ہے، میں ان کو کہتا ہوں یہ بیچارہ پریشان ہے اس کی مدد کریں، جو محبت کرنے والے صاحب اقتدار ہیں یا کسی منصب پہ ہوتے ہیں میں ان کو کہہ دیتا ہوں یہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریں، کسی پارٹی کا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں دین کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پوری ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے۔ کاش آپ ختم نبوت کی 53 کی تحریک تو میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ اس وقت تو میں بہت چھوٹا تھا، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا 53 میں، تو اس لیے 74 میں تو ہم نے دیکھا بڑی قربانیاں دی، محکمے والوں نے قربانیاں دی، پولیس والوں نے قربانیاں دی، اور جو ہمیں ہی ہتھکڑیاں لگا کے پکڑ کے لے گئے تھے وہی کہتے تھے کہ جناب یہ تو قانونی کارروائی ہوتی ہے اور جو حکومت کہے ہم اس کے پابند ہوتے ہیں، ورنہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہمارے دل میں ختم نبوت کا کوئی جذبہ نہیں ہے؟ وہ بھی جذبات سے سرشار تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بلکہ ایک مجسٹریٹ نے تو یہ کہا کہ وہ پولیس والوں کو ڈانٹا، انہوں نے کہا یہ آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ وہ دہشت گردی کی دفعہ لگائی نا ہمارے ایک مولانا پر، تو مجسٹریٹ نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ دہشت گرد ہے بیچارہ، ختم نبوت کا نام لیتا ہے، تم نے دہشت گردی کی دفعہ لگا دی جی۔ تو اس لیے یہ قربانیاں ہماری اہل سنت کی تاریخ ہے۔ مولانا سید خلیل احمد قادری مسجد وزیر خان کے جو وہ بھی تحریک ختم نبوت میں
ان کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اور اکثر یہ وہ کہا کرتے تھے، بعد میں پھر کسی کے دل میں اشکال نہ رہے، کچھ عرصے کے بعد یہ سزا جو ہے حکومت نے ختم کر دی، سیاسی معاملات ہوتے ہیں، بعد میں یہ سزا ختم ہو گئی، اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری بخشش صرف اسی سبب ہو جائے گی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جیلیں کاٹی اور میں نے تشدد برداشت کیے، پھانسی کی سزا سنی، میری بخشش کے لیے یہی عمل میرا کام آئے گا۔ تو یہ ختم نبوت کا تحفظ عید میلاد النبی کے موقع پر یہ ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ سلطان باہو ٹرسٹ والوں کا اسٹیج ہی ایسا اسٹیج ہے کہ جہاں سے میں یہ میسج اپنے دینی بھائیوں تک پہنچاتا ہوں۔ ہم اس زمانے میں ایک نعرہ لگاتے تھے، میرا دل چاہتا ہے آپ میرے ساتھ لگا دینا۔ میں تو ویسے ہر موقع کی مناسبت سے نعروں کا قائل ہوں، میلاد کا موقع ہے لیکن چونکہ بات ختم نبوت کی، نعرہ ایک لگا دیں۔ ہم اس زمانے میں ایک نعرہ لگاتے تھے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، عظمت تاجدار ختم نبوت، زندہ باد عظمت تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ میلاد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد میلاد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد میلاد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد جشن عید میلاد النبی، زندہ باد نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ بڑے منظم انداز سے جلوس میں شریک ہوئیے اور کوشش کیجئے کہ آپ علماء کرام کے پیچھے چلیں اور اگلے اسٹیج تک بڑے منظم انداز سے چلیں۔ اللہ آپ سب کا جشن ولادت منانا قبول فرمائے۔